أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नात सुनाइए। जी सर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
وسلم عليك يا حبيب الله مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مہر چرخے نبوت پہ روشن درود مہر چرخے نبوت پہ روشن درود گولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ الصمد اللہ الصمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، خود بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کئی کتابوں میں یا سنا ہوگا کسی نہ کسی سے،
اکثر علماء کرام بھی زیادہ جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی، سیدھا رستہ اور بے شمار دنیاوی مشکلات کا حل مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے۔ اور قرآن پاک کی ہر آیت کے ہر حرف کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، اور ہر آیت اپنا ایک وجودی شکل رکھتی ہے، ہر صورت اپنا ایک وجودی جسم و وجودی شکل رکھتی ہے، جو ہمیں نظر تو نہیں آتے سوائے حروفوں کے اور زیر زبر پیش جد مد وغیرہ کے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ہر حرف پڑھنے سے جب کوئی پڑھتا ہے آیت یا سورت، ہر حرف کے پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے 10 درجے بڑھا دیتا ہے نیکی کے، ٹھیک ہے، اور 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور بھی کئی فضائل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم گرامی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم صفاتی جو ہے، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑے درجات حاصل ہوتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما کے ورد سے بھی بہت ہی زیادہ ثواب اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ہر حرف، ہر آیت، ہر شکل صورت میں فرشتہ مقرر ہے، جس کا ثبوت کئی نے شاید سنا ہو کہ روز حشر میں سورۃ یاسین جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ مرغے کی شکل میں آتی ہے۔ یا جمی بھائی نہیں بیٹھے؟ اچھا، تو آدم بھائی مائک آن کیجیے۔ اچھا جی، سورۃ یاسین کے بارے میں آیا کہ ایت الکرسی کے بارے میں ہے کہ مرغے کی شکل میں ظاہر ہوگی روز حشر میں، جو زیادہ پڑھتا ہے اس کو محبت۔ سورۃ یاسین یعنی سورۃ یاسین کا وجود اس مرغے کی شکل میں بتایا ہے، لفظ مرغا ہے لیکن وجود اور شکل کیسی ہوگی، وہ مرغے سے مشابہ ہوگی، جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جبرائیل کتنے پر ہیں، زعفرانی کلر کے ہیں، اتنی ان کی زبانیں ہیں، بتایا جاتا ہے، اور ان کا وجود بھی، جبرائیل کا بھی، میکائیل کا، فلانے فرشتوں کا وجود بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کا بھی وجود ہے بظاہر، جیسے کہیں کوئی نام لیتا ہے آدم علی، ایک نام ہے، لیکن جیسے ہی یہ شخص آدم علی یہ بھائی صاحب کسی کے سامنے روبرو ہوں گے، وہ نام غائب ہو جائے گا، ایک وجود سامنے آئے گا، آدم علی بھائی ایک انسانی روپ میں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ لوگوں کے بھی نام ہیں، لیکن دیکھا کسی نے جب کوئی دیکھنا چاہے گا، آپ اس کے سامنے جائیں گے، اچھا اس نام کا، یہ بندہ نام غائب ہو جائے گا، پہچان کے روپ میں رہے گا، لیکن اب وجود ہے، وجود یاد رہے گا۔ اسی طرح وہ صورتیں جو وہ ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا اپنا ایک وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مرغا ہے، نہ جانے وہ فرشتہ ہے یا کیا مخلوق ہے، ظاہر مقدس اور نورانی مخلوق ہی ہے نا، جو اتنی فضیلت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ان آیتوں کے حروفوں میں بہت طاقت ہے، بہت فضیلت ہے، بہت رحمتیں ہیں، بہت ہی انعامات ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس محفل میں نا، اس مہینے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں جتنی برکتیں لوٹ سکتے ہیں نا لوٹے، جتنے فائدے حاصل کرتے کر لیں، یہ مہینہ بہت بڑا برکت ہے روحانی علم کے حساب سے بھی۔ ویسے ہر سال ہی رمضان مبارک مہینہ ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ میں روحانی علوم میں مصروف رہتا ہوں، تو یہ والا رمضان بہت ہی رحمتوں والا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز میں۔ اگر مسلمان سچے نیت سے اور صحیح راستے پہ چلے نا، اس مہینے بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مسلمان۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس محفل میں نا ہر کسی کو نا اس کا اسم اعظم بتایا جائے۔ اسم اعظم ایک بھی ہو سکتے، 2 بھی ہو سکتے، 10 بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اسم اعظم ہے کیا؟
اسم اعظم وہ ایک یا وہ اسما ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. سمجھنے کے جو ڈیوٹی اللہ تبارک تعالیٰ لگائی ہے، ان اسما کا بھی اپنا ایک وجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو اسما ہے ان کے ماتحت کئی اللہ تبارک تعالیٰ نے متحت نہیں کہ ان کے ساتھ کئی اسما جوڑ دی ہیں، جیسے رزق کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے، سفر کے لیے، فلان چیز کے لیے، فلان چیز کے لیے. پھر وہ جو اسم اعظم ہوتے ہیں یا اسماء اعظم ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اس بندے کو اس مطلوبہ چیز کے لیے وہ اسم درکار ہوتے ہیں. وہ معلوم نہیں ہوتا ہے لوگوں کون سے کام کے لیے میں کون سا اسم پڑھوں. آیات بھی پڑھے تو سبھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عام روٹین میں دیکھا جائے گا یہ میں کہوں جی نہیں ایسے ہی پڑھنا ہے، نہیں، یہ غلط ہوگا. لیکن روحانی علم کی میں بات کروں جس میں حساب کتاب کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس موضوع میں اس طرح ہی بات کروں گا. لیکن کوئی بھی اسم پڑھا جائے فائدہ تو ملتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا میں نے سورۃ الکوثر 1.25 باری پڑھ لی، میرا کام نہیں ہوا. وہ انسان کی اپنی نیت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کئی اعمال میں، اور کہیں وہ راس نہیں آتا ہے. سبھی مبارک ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. پڑھنے سے بھی اسے درجات ملے، ثواب تو ملے، لیکن اس کا مطلوبہ مطلب حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب مطلوبہ مطلب حل کرنے کے لیے ہمیں اسم اعظم کی ضرورت ہے جس کو ہم پڑھیں تاکہ خود بخود ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ خود بخود صحیح ہونے، صحیح ڈائریکشن کی طرف چل پڑے، ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسم اعظم نہیں لیتے، ہم صرف مخصوص عمل کے لیے، مخصوص کام کے لیے کوئی اسم لینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ اسم، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اس کے لیے کون سا اسم میرے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم اس کا نام، اس کی والدہ کا نام نکال کے صاف فوراً نکال کے 5-7-8 سیکنڈوں میں نا الحمدللہ تو وہ بتا دیتے ہیں کہ سافٹ ویئر بنایا ہوا میں نے اس چیز کے لیے، تو وہ جناب علی بتا دیتے ہیں کہ اس کام کے لیے اسم نکلتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی کوئی اسم چاہیے تو وہ علیحدگی میں بھی واٹس ایپ پہ وسیم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو اس محفل میں بھی وہ اگر جاننا چاہے تو وہ بتا سکتے ہیں. کیوں وسیم بھائی بتا سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، السلام علیکم. کیونکہ اس بار جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الحمید بھائی، جی عبد الحمید بھائی کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. مجھے عطا کیجیے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے. اور آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی، تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس بارے میں حدیث بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. بے شمار حدیث ہیں جو آیتوں کے روپ میں بھی آتی ہیں اور اسما کے روپ میں بھی. ثبوت بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے نا قرآن و حدیث کے حساب سے. تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا مجھ سے پھر گئی ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے. وہ تسبیح یہ ہے، یہ صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی کئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تیرے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو تیری جانب سے اللہ اسے ادا فرما دے گا. وہ کلمات یہ ہیں، ٹھیک ہے. اور کئی جگہ فرمایا آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جب تم فجر کی نماز ادا کر لو 3 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور بھی بے شمار حدیث ہیں اسما پڑھنے سے، اللہ کی تعریف کرنے سے، قرآن پاک کی آیات کا ورد کرنے سے. اور یہ جیسا کہ بتایا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اس سے بے شمار فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا جی، اپنا اب ہم شروع کرتے ہیں چھوٹا سا یہ کیا کہیں اس کو وسیم بھائی، اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عبد الحمید بھائی آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتائیے ابھی. عبد الحمید، والدہ کا نام خورشید بیگم. ایک منٹ جی، خورشید بیگم. عبد الحمید خورشید بیگم. جی. آپ کے پاس کاپی پینسل ہے؟ جی جی. ہاں جی، جو اس میں یہ ظاہر ہوں گے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ایک علم ہے، علم کی نوعیت کے حساب سے ہم بتائیں گے. تو ویسے تو بے شمار کتابیں پڑھی ہیں بازار میں اسما بتانے کے لیے، لیکن اس میں لاجک کوئی نہیں ہے. اگر کوئی سیکھنا بھی چاہے نا کہ یہ میں سیکھنا چاہتا ہوں میں خود ہی اسما نکالوں تو الحمدللہ یہ سکھا بھی دیں گے انہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ راز اس پر افشاں ہو جائے کہ یہ صحیح طریقہ ہے. جی. اللہ الصمد
کیونکہ یہ علم ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امانت ہے. اگر ہم اس پر سانپ بن کے بیٹھے رہیں گے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا دنیا میں بھی آخر میں. کسی کے پاس بھی کوئی روحانی علم ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے وہ دوسروں کو فائدہ دے، اور اگر سیکھنا چاہے کوئی تو اسے سکھائے، لیکن یہ یاد رکھے کہ غلط ہاتھ میں نہ پڑنے پائے، اور صحیح بندہ ہی جو ہم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا، تو اس میں حفاظت اللہ اس کی خود کرتا ہے، اور اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اور پھر وہ غلط راستے کی طرف نہیں چلتا. یہ تو لکھی لکھائی سی بات ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں، یہ سافٹ ویئر کھول لیا. اچھا جی، عبد الحمید، جی جی. ایک منٹ جی. اچھا، والدہ کا نام خورشید بی بی. ہاں جی، خورشید. ٹھیک ہو گیا. جی عبد الحمید بھائی لکھیں، آپ کا اسم نکلا ہے یا رحیم، یا رحیم، یا مومن، یا مومن، یا مصور، یا مصور، یا بصیر. یہ 4 اسم اعظم ہیں بصیر. جو آپ کے ہیں نام کے حساب سے، جو آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک الحمد اللہ تعالیٰ آپ کی یاتی رکھے، لیکن ہر ایک آدمی جانا ہے جب ٹائم ختم ہوتا ہے. یہ اسم ہے جو آپ کے ساتھ لاگو کیے یا متعین کیے گئے ہیں، یا رحیم، یا مومن، یا مصور، یا بصیر. یا بصیر. ٹھیک ہے، جی یہ 4 اسم. اب آپ نے ان کو دوسری بات آتی ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے. جی دیکھیں اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر وقت سنتا ہے، اور جیسے پہلے کہا کوئی بھی اسم پڑھ لیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحم نازل کرتا ہے، لیکن انسان مایوس جلدی ہو جاتا ہے، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جب کہ ہمیں اب علم اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اپنی رحمت کے صدقے سے، اور ہم نے یہ اسم نکالا ہے، اور یہ ترتیب آپ کو دی گئی ہے کسی بھی وقت جب آپ فری ہوں. ٹھیک ہے، ان اسما کو کثرت سے پڑھیں. کثرت سے مراد کیا پڑھیں اب آپ کو تھکاوٹ یار ہو رہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، برا خدوشی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے کہ یا رب العالمین ان اسما کے صدقے سے وسیلے سے مجھ پہ یہ اپنی رحمت نازل عطا فرما، اور جو میرے مقاصد ہیں دنیاوی اور آخر کے ان کو پورا کر. جو بھی دعائیں آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان اسما مبارکہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج آپ کو دیا ہے اور کئیوں بھائیوں کو چاہیے ہو تو وہ بھی بتا دیں، کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے الحمدللہ کوشش کریں گے ہم کم سے کم ایک بہن بھائی کا یہاں پہ اس میں آزم اس کو دیں. اگر کسی کو چاہیے ہو تو وسیم بھائی سے رابطہ کریں، پھر ہم ان کو یہ الحمدللہ بتا دیں گے. اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اللہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم آدم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دعا کرائیے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا 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 يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا ستار يا غفار يا رزاق يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا ذا الجلال والإكرام. مالک کریم تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے حاضر ہیں. مالک کریم تیری رحمت سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے ہم رمضان مبارک میں حاضر ہیں. اے مالک رمضان مبارک تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور سحری کی وقت اس مبارک گھڑی میں تو نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے شکر کے لیے جمع فرمایا. اے مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرما. مالک کریم اس ہماری حاضری کو قبول فرما. اس ذکر کی محفل میں اور 4 چاند لگا دے. اے مالک کریم اس ذکر کی محفل کو دوام عطا فرما.
ہمیں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ مالک کریم اس محفل میں ہونے والی دعائیں، ذکر، درود، ہر چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس پر تو اجر و ثواب ہمیں جو عطا فرمائے اپنی رحمت سے اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ و صحابیات، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء، صالحین، علماء، محدثین، ائمہ اور تمام ہمارے خاندانوں کے مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک کریم جن مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں، دعا کرنے والا نہیں، اللہ پاک ہم ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرما۔ ہماری ہمارے والدین کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما، امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانیاں فرما۔ مالک کریم تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو رمضان مبارک کی ہر گھڑی میں لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ پر تیرا رحم و کرم ہوتا ہے۔ مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے دوست احباب بھائیوں بہنوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے خاندانوں کو بخش دے، تمام مرحومین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے۔ اے مالک کریم ہم سب کے رزق میں، مال میں، گھر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی و اخلاص سے برکت عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو بچیوں کو نیک بنا دے، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کریم ہمارے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم میں کامیابیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، یا اللہ انہیں دین اسلام پر مستقیم فرما، انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے ایمان کی، عمل کی، عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے مالک کریم دنیا جہان میں جہاں بھی تیرے بندے تیری بندیاں دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، غیب سے مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ اے مالک کریم مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے مالک کریم ہمارے استادوں کو دین و دنیا کی مزید بھلائیاں برکتیں عطا فرما، ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کے دل روشن فرما، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔